آپ کا سوال ہے کون سی رات میں قبروں سے روحیں گھر واپس آتی ہیں؟ آپ کے آپشن ہے پہلا شب برات میں، دوسرا شب قدر میں، تیسرا عرفے میں، چوتھا کسی میں نہیں۔ اس کا جواب ہے کسی بھی رات میں یا کسی بھی دن میں یا کسی بھی وقت میں قبر سے روح گھر واپس نہیں آتی۔ مرنے کے بعد روح کبھی بھی گھر واپس نہیں آتی، چاہے وہ کافر کی روح ہو یا مسلم کی، چاہے وہ مرد کی روح ہو یا عورت کی۔ مرنے کے بعد کوئی بھی دوبارہ اس دنیا میں نہیں آتا اور نہ ہی آ سکتا ہے، نہ انسان بن کر، نہ جنات بن کر، نہ جانور بن کر اور نہ ہی روح بن کر۔ ایک بار جو مر گیا بس وہ صرف قیامت کے دن اللہ کے حکم سے ہی اٹھے گا۔ ہمارے معاشرے میں یہ ظاہرانہ بات پھیلی ہوئی ہے کہ مرنے کے بعد بڑے عرفے میں یا شب برات میں روحیں جانور کی شکل میں گھر آتی ہیں، کتا بلی تتلی بن کر سب کو دیکھ کر واپس قبر میں چلی جاتی ہیں۔ یہ بالکل ظاہرانہ بات ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں، یہ صرف ظاہر لوگوں نے کہی ہے۔ اور کچھ فرقے یہ مانتے ہیں کہ مرنے کے بعد ہر جمعرات کو روحیں گھر واپس آتے ہیں اور گھر والوں سے کہتی ہے کہ ہمارے لیے فاتحہ پڑھو، اصالہ ثواب کرو۔ یہ بات بھی بالکل جھوٹ ہے، کسی بھی حدیث میں یا قرآن کی کسی بھی آیت میں ایسا بالکل نہیں لکھا ہوا۔ اللہ نے قرآن میں صاف صاف ارشاد فرما دیا، جس کی تفسیر ہے کہ مرنے کے بعد تمہیں قیامت کے دن دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ جس اللہ نے اس انسان کو پہلی دفعہ زندہ کیا وہی اللہ اسے قیامت کے دن دوبارہ زندہ کرے گا۔ اللہ رب العزت قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، جس کی تفسیر ہے کہ موت کے بعد گناہگار کہے گا یا اللہ مجھے دوبارہ دنیا میں بھیج دے، مجھے دوبارہ زندہ کر دے، تیری نافرمانی بالکل بھی نہیں کروں گا اور صرف تیری ہی عبادت کروں گا۔ لیکن ارشاد ہوگا ہرگز نہیں، جتنا وقت تجھے دیا گیا تھا وہ وقت پورا ہو گیا، اب سزا کا وقت ہے اور تیرے اور دنیا کے بیچ میں برزخ ہے۔ مرنے کے بعد مومن بندے کی پاک روح علین میں اور گناہگار کی ناپاک روح سجین میں بھیج دی جاتی ہے، اور گناہگار روح اور دنیا کے بیچ میں ایک آڑ ہے، اس آڑ کا نام ہے برزخ۔ جب گناہگار کی روح سجین میں جاتی ہے تو اس پر عذاب ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور اس روح پر فرشتوں کا بہت سخت پہرا ہوتا ہے۔ کوئی بھی ناپاک روح برزخ کو پار کر کے دنیا میں نہیں آ سکتی۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ بات قرآن کہہ رہا ہے، جسے آج ہم نے پیٹھ پیچھے رکھ دیا اور کافروں والی باتوں کو سچ مان بیٹھے۔ میرے بھائیو بہنوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرما دیا ہے، جس کی تفسیر ہے کہ کسی بات پر تب تک عمل مت کرو جب تک تمہیں اس بات کے بارے میں سچا علم حاصل نہ ہو جائے، اور سچا علم حاصل کرنے کے لیے آنکھ کا استعمال کرو، کان کا استعمال کرو، عقل کا استعمال کرو۔ لیکن آج ہمارا یہ حال ہے کہ جو بات ہم سنتے ہیں بنا تصدیق کے اس کو مان لیتے ہیں اور ویسا ہی کرنے لگتے ہیں۔ ہمیں خود ہی نہیں پتا ہوتا کہ جو کام ہم کر رہے ہیں وہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے خلاف ہے۔ اس لیے میرے بھائیو بہنوں، آپ سے خاص طور سے درخواست کرتا ہوں میں کہ سچا علم حاصل کریں، سنی سنائی بات پر بھروسہ مت کرو۔ اگر کوئی بات تم سنو تو علماء سے، مفتی سے معلوم کرو اور قرآن اور حدیث سے اس کی تحقیق کرو۔ اگر قرآن اور حدیث اس بات کے سچا ہونے کی تصدیق کرتے ہو تو ہی اس بات پر عمل کرو، ورنہ چھوڑ دو۔ علم حاصل کرو اس سے پہلے کہ علم اٹھا لیا جائے۔ امید کرتا ہوں انشاءاللہ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ مرنے کے بعد کسی کی بھی روح کسی بھی شکل میں کبھی بھی دنیا میں دوبارہ نہیں آتی۔ مرنے کے بعد انسان کو 3 چیزوں کا ثواب ملتا ہے۔ پہلا صدقہ جاریہ، یعنی اس انسان نے مرنے سے پہلے کوئی ایسا صدقہ کر دیا جو چلتا رہے۔ مثال کے طور پر کوئی کنواں کھدوا دیا اور مر گیا، تو جب کوئی آدمی اس کنویں کے پانی سے فائدہ اٹھائے گا تب اس مرنے والے کو ثواب ملتا رہے گا۔ اس کے علاوہ مسجد میں ٹوپی رکھوا دی، مسجد میں لائٹ لگوا دی، پیڑ لگا دیا، اور بھی بہت سے صدقے ہیں۔ اگر مرنے سے پہلے کسی نے پیسوں سے کوئی صدقہ جاریہ والا کام کر دیا تو اس کے مرنے کے بعد بھی اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ دوسرا ہے علم کی بات، کسی نے مرنے سے پہلے کوئی علم کی بات کسی کو بتا دی ہو یا کسی کتاب میں علم کی بات لکھ دی ہو، تو جب کوئی اس علم کی بات پر عمل کرے گا تب اس مرنے والے کو ثواب ملتا رہے گا۔ اور یاد رکھیے، یہ سب سے بہترین طریقہ ہے مرنے کے بعد بھی ثواب کمانے کا۔ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ کتنا ثواب آپ کو مل سکتا ہے۔ اگر آپ نے کسی کو علم کی بات سکھا دی، اسے نمازی بنا دیا یا حافظ بنا دیا، تو جب وہ نماز پڑھے گا یا قرآن پڑھے گا تب آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ اور جس کو آپ نے علم کی بات بتائی ہے، اس نے اگر 10 لوگوں کو بتا دی تو ان 10 لوگوں کا ثواب بھی آپ کو ملتا رہے گا۔ سبحان اللہ۔
اور تیسرا ہے نیک اولاد جو مرنے کے بعد آپ کے لیے دعا کرے۔ انسان کے لیے دل سے دعا اس کی اولاد ہی کر سکتی ہے۔ اگر آپ نے اپنے بیٹے یا بیٹی کو ایمان والا بنا دیا، نمازی بنا دیا، حافظ بنا دیا، اور آپ کے مرنے کے بعد بھی وہ ایمان پر قائم ہے اور نیک اعمال کرتے ہیں، تو ان کا ثواب بھی آپ کو ملتا رہے گا۔ ان سب کے علاوہ اگر کوئی شخص کسی مرنے والے کے نام سے صدقہ کرتا ہے تو اس کا ثواب بھی مرنے والے کو ملتا ہے۔ یہ بات حدیث سے ثابت ہے۔ جیسے کہ اگر آپ کا کوئی دوست مر گیا ہو اور آپ اپنے دوست کے نام سے کسی غریب کو 5 روپے دیتے ہیں تو اس کا ثواب آپ کے دوست کو مل جائے گا۔ میرے بھائیو بہنوں، آج کا دور ایسا ہے کہ کوئی کسی مرنے والے کو یاد نہیں رکھتا۔ 2-4 دن اس کو یاد رکھتے ہیں اور 5ویں دن خوب گوشت پکا کر کھاتے رہتے ہیں۔ کوئی کسی کو یاد نہیں رکھتا۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ خود ہی ایسے اعمال کر لیں تاکہ اپنی مغفرت ہو جائے۔ جب قبر میں سوال ہوں گے تو جواب آپ کو دینا ہے۔ اس لیے حدیث کا مفہوم ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، سمجھدار وہ ہے جو موت سے پہلے موت کی تیاری کر لے۔ تو نیت کریں انشاءاللہ کہ موت سے پہلے اللہ رب العالمین کو راضی کریں گے اور ان سب بکواس باتوں پر بھروسہ نہیں کریں گے اور حق اور سچ بات کو پہچان کر اس پر عمل کریں گے۔ آمین ثم آمین۔ اب میں آپ کو ایک نیا سوال دیتا ہوں جس کا جواب آپ کو دینا ہے کمنٹ باکس میں۔ سوال ہے، کیا عورتیں قبرستان میں جا سکتی ہیں؟ آپ کے آپشن ہے، پہلا جا سکتی ہیں، دوسرا نہیں جا سکتی۔ تو آپ بتائیے اس کا جواب کیا ہے؟ انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں آپ صحیح جواب دیں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ